اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا، قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا، اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا۔ اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں وہ قربانی پیش کی ہے کہ جس کے سبب قیامت تک اسلام پر امام حسین کا یہ احسان رہے گا۔ اور جب امام حسین میدان کارزار میں تھے تو گویا غیب سے ندا آ رہی تھی، آئی ندائے غیب کے شبیر مرحبا، اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا، یہ آبرو یہ جنگ یہ توقیر مرحبا، دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحبا، غالب کیا خدا نے تجھے کائنات پر، بس خاتمہ جہاد کا ہے تیری ذات پر۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں بہادری، ہمت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے، رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا اور نسلیں یاد رکھیں گی، اور نسلن بعد نسلن قرنن بعد قرنن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت، وارفتگی اور عقیدت کا یہ سلسلہ قائم رہے گا۔ عزیزان گرامی القدر، جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالموں نے میدان کربلا میں شہید کیا ہے، کربلا کے بیابان میں ظلم و جفا کی آندھی چلی ہے، مصطفی چمن کے غنچہ و گل باد سموم کی نظر ہو گئے ہیں، جب علی کا گھر تاراج ہو گیا ہے، جب زہرا کا لہلہاتا باغ اجڑ گیا ہے، میرے عزیزو وہ وقت بھی کیسا تھا، اللہ اکبر کبیرہ 10 محرم الحرام تھی اور جمعے کا دن تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وقت میں عمر 56 سال 5 ماہ کی تھی۔ اس عمر میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اور اہل بیت مصطفیٰ پر جو ظلم ہوا تھا، جس پر زمین و آسمان نے خون کے آنسو بہائے اور کائنات پر تاریکی چھا گئی، میرے عزیزو یہ ایک الگ بحث ہے، اس پر تمام بڑے بڑے علماء بڑے بڑے ائمہ نے کلام کیا ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی جیسے ائمہ اور حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ اور دیگر ائمہ کرام، علامہ ابن کثیر، علامہ ابن حجر مکی اور دیگر بزرگوں نے اس پر جو ہے روایات پیش کی ہیں اور کلام کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ کربلا کے میدان میں جب یہ ظلم ہوا ہے، جب امام حسین شہید ہوئے ہیں، تو اس کے بعد میں جو کائنات کے نظام میں تبدیلی آئی ہے، وہ کیسی تبدیلی تھی کہ آسمان بھی سورج کو گہن لگ گیا تھا اور دن میں تارے نظر آنے لگے تھے۔ الغرض کربلا کے میدان میں عمر سعد نے جو قتل ہوئے تھے یزیدی، ان کی نماز جنازہ پڑھی ہے، اور امام پاک اور آپ کے تمام رفقا کے لاشیں بے گورو کفن پڑے ہوئے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم کے آخر میں آپ نے نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نیند سے بیدار ہوئے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے کہا خدا کی قسم حسین قتل کر دیے گئے۔ لوگوں نے تعجب کرتے ہوئے آپ سے معلوم کیا کہ آپ کو کیسے معلوم، آپ نے کیسے کہہ دیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے
میں نے خواب میں مصطفیٰ جان رحمت تاجدار مدینہ والی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے. آپ کے ہاتھ میں خون سے بھرا ہوا ایک شیشہ ہے اور آپ فرما رہے ہیں اے ابن عباس تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میری امت نے میرے بعد کیا کام کیا ہے؟ میرے بیٹے حسین کو قتل کر دیا ہے. مزید حضور نے فرمایا یہ جو شیشے میں تم دیکھ رہے ہو یہ میرے نواسے حسین کا اور حسین کے دوستوں کا خون ہے، جس خون کو میں اللہ کے پاس لے کے جا رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اس خواب کے 24 روز کے بعد حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر آ گئی. کس درجہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسین کی شہادت پر بے چین ہوئے ہوں گے، کس درجہ مضطرب ہوئے ہوں گے حضور. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں حضور کو دیکھا. حضور بے چین ہیں، حضور بے قرار ہیں. حضور فرما رہے ہیں میرے نواسے کو، میرے پیارے شہزادے کو، حسین کو کربلا میں ان ظالموں نے شہید کر دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا کیا ستم نہیں ہوئے، کیا کیا ظلم نہیں ہوئے کربلا کے اس میدان میں جب ان ظالموں نے، عمر سعد نے اپنے تمام ان لوگوں کی جو قتل کیے گئے تھے، قتل ہوئے تھے، ان کی نماز جنازہ پڑھی اور امام حسین اور آپ کے رفقا کے لاشیں بے گور و کفن کربلا میں پڑے تھے. اللہ اکبر. کیا کیا ظلم نہیں ہوا. اللہ اکبر. تمام شہداء کے سروں کو ابن زیاد کے پاس کوفہ میں بھیج دیا گیا. ادھر انہوں نے خیموں میں آگ لگا دی، لوٹنے لگے، مال لوٹ لیا جو کچھ وہاں پر موجود تھا. بہت ظلم کیے. ظلم و ستم کی وہ داستان رقم کی. اللہ اکبر کبیرہ. جب یہ تمام سر پہنچے ہیں ابن زیاد کے پاس میں، ادھر یہ قافلہ یہیں پر تھا. ایک طرف تو یہ تمام یزیدی کھانے پینے میں مشغول ہیں اور ایک دوسرے کو داد شجاعت دے رہے ہیں، اور دوسری طرف کیا حال ہے؟ ایک لٹا ہوا قافلہ ہے، خیمے جلے ہوئے ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادیاں ہیں. اللہ اکبر. سیدہ زینب ہیں جو صبر کی تلقین بھی کر رہی ہیں اور خود بھی صبر کر رہی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے عزیزو غور تو کرو، اس منظر کو یاد تو کرو. کیسا منظر تھا وہ. صبح کا وقت ہوا ہے. اہل نبوت کے یہ ستم رسیدہ افراد بحالت اسیری جب یہ لشکر یزید کے ساتھ میں یہ کوفہ کی جانب چلے ہیں تو امام پاک کی بیویوں، بیٹیوں اور بہنوں کے سامنے بے گور و کفن ان کے پیاروں کے مقدس لاشیں پڑے ہوئے تھے. وہ سب ایک ایک لاش کے قریب جا کر الوداع کہہ رہی تھیں. ان کے رونے میں اتنا درد تھا کہ کلیجے پھٹ جاتے تھے. حشر برپا ہو گیا تھا. سیدہ زینب نے انتہائی کرب کے ساتھ روتے ہوئے کہا تھا اللہ اکبر. ان کے جملے، ان کے کلمات، انہوں نے رو کے کہا تھا یا محمدہ، یا محمدہ، آپ پر اللہ کے فرشتوں کا اور اللہ کا درود و سلام ہو. دیکھیے یہ حسین چٹیل میدان میں خاک و خون میں آلودہ پڑے ہیں. یا محمدہ، آپ کی بیٹیاں قید میں ہیں، آپ کی اولاد مقتول پڑی ہوئی ہے، ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے. یہ فریاد سن کر دشمن بھی اور دوست بھی سب کے سب رونے لگے. اللہ اکبر کبیرہ. جب لشکر یزید کچھ دور نکل گیا تو شہادت کے دوسرے دن اور بعض اقوال کے مطابق تیسرے دن قبیلے بنو اسد کے لوگ آئے جو فرات کے کنارے پر واقع تھا. یہ قبیلے کے لوگ آئے اور انہوں نے آنے کے بعد میں امام عالی مقام کے تن مبارک کو، آپ کے وجود کو، آپ کے جسم مبارک کو ایک جگہ پر دفن کیا اور باقی تمام شہداء جن کی تعداد 72 تھی ان کو ایک جگہ پر دفن کر دیا. اب یہ سر لے کر ابن زیاد کے پاس کوفہ میں تو سر پہلے ہی پہنچ گئے تھے. دربار لگا، ہر خاص و عام کو آنے کی اجازت. دربار کے اندر ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی ہے، تشت میں امام پاک کا سر اس کے سامنے پیش کیا گیا ہے.
اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن زیاد اپنے ہاتھ کی چھڑی امام پاک کے لبوں پر لگاتا، آپ کے لبوں پر بار بار مارتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ابن زیاد، یہ ابن مرجانہ، بدترین انسان جس نے امام پاک کے ساتھ میں ظلم و ستم کیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن زیاد چھڑی مارتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہیں پر ایک بوڑھے صحابی رسول حضرت زید بن ارقم موجود تھے۔ انہوں نے تڑپ کر کہا، روتے ہوئے کہا، اے ابن مرجانہ، یہ لکڑی امام پاک کے لبہائے مبارک اور دندان شریف سے ہٹا لے، خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ بے شک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہی لبوں کو حسین کے چوما کرتے تھے، حسین کے لبوں کے بوسے لیا کرتے تھے۔ کہا اپنے اس چھڑی کو ہٹا لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اتنا سنا نا، ابن زیاد نے تو کہنے لگا کہ اگر تم بوڑھے نہ ہوتے اور تمہاری عقل زائل نہ ہو گئی ہوتی تو میں تمہیں ضرور قتل کر دیتا، تمہارا سر جدا کر دیتا تن سے۔ حضرت زید نے فرمایا، میں اس سے بھی زیادہ تجھے غصہ دلانے والی بات سناتا ہوں، سن لے۔ میں نے رسول کریم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ کے دائیں زانو پر حسن اور بائیں زانو پر حسین تھے۔ آپ دونوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور فرماتے تھے، اے اللہ میں ان دونوں کو تیرے مومنین صالحین کے پاس بطور امانت سپرد کرتا ہوں۔ تو اے ابن مرجانہ، اے بدنہاد، تو نے امانت مصطفیٰ کے ساتھ میں کیا سلوک کیا ہے؟ تو نے ظلم و زیادتی کی ہے، یہ مصطفیٰ کی امانت تھے، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امانت تھے، تو نے ان کے ساتھ میں یہ سلوک کیا۔ الغرض یہ قافلہ ادھر سر پہلے آ گئے تھے، لیکن سیدہ زینب کی کمان میں، سیدہ زینب کی سرپرستی میں یہ تمام اہل بیت نبوت کے چشم و چراغ، اور اس میں جو عورتیں تھیں اور حضرت امام زین العابدین تھے، یہ تمام کے تمام ابن زیاد کے پاس جب ابن زیاد کے سامنے ان کو پیش کیا گیا، حضرت سیدہ زینب نے کنیزوں کا سا پرانا اور میلا لباس پہن کر اپنی جو ہے اپنے حلیے کو تبدیل کیا ہے۔ عورتوں نے آپ کے ارد گرد میں آپ کے ارد گرد ہو کر ایک پہرا سا لگایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ کون ہے؟ ایک بار تو جواب نہیں دیا گیا، دوسری بار بھی جواب نہیں دیا گیا، تیسری مرتبہ بتایا گیا علی کی بیٹی ہے، تیسری مرتبہ بتایا گیا فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ زینب ہے۔ یہ سن کر اس مردود نے کہا، خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں رسوا کیا اور تمہاری جدتوں کو جھٹلایا، معاذ اللہ۔ اللہ اکبر۔ شیر خدا کی بیٹی نے فرمایا، خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد ہونے کی وجہ سے مکرم و معظم بنایا اور ہمیں پاک کیا، جیسا کہ حق ہے پاک کرنے کا، نہ کہ جیسا تو کہتا ہے۔ بلا شبہ فاسق و فاجر ہی رسوا ہوں گے اور یقیناً جھٹلائے جائیں گے۔ اس کے بعد میں آخر کار پھر یہ قافلہ کوفہ سے دمشق کے لیے روانہ ہوا ہے، اور بہت سارے واقعات ہیں جو راستے میں سامنے آئے ہیں، ظہور پذیر ہوئے ہیں، اور ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ جا رہا تھا تو ایک راہ میں گرجا گھر ملا ہے جہاں پر اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہے۔ گرجا گھر کے پادری نے جب دیکھا تھا، نیزوں پہ سر بلند تھے، کہا تھا یہ کس کے سر ہیں؟ تو بتایا گیا تھا یہ حسین کا سر ہے، یہ حسین کے ساتھیوں کے سر ہیں۔ جب اس نے اتنا سنا تھا تو کہا، حسین تو تمہارے نبی کا نواسا ہے، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا شہزادہ ہے؟ کہا ہاں اسی نبی کا شہزادہ ہے۔ تو اس گرجا گھر کے پادری نے کہا تھا، اے بدبختو، تم نے اپنے نبی کے نواسے کو ہی قتل کر دیا۔
تم نے اپنے نبی کے نواسے اپنے نبی کے شہزادے کو ہی قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ پادری کہنے لگا کہ ایک رات کے لیے تم مجھے ان کی خدمت کا موقع دو، اہل بیت اطہار کی خدمت کا موقع دو، اور امام پاک کے سر مبارک کو میرے حوالے کر دو، میں تمہیں اس کی قیمت دوں گا 10,000 دینار۔ اس نے قیمت کو کہا میں تمہیں 10,000 دینار دوں گا۔ یہ تو مال و دولت کے بندے تھے، انہوں نے فوراً بات مان لی اور 10,000 دینار لیے اور سر امام پاک اس پادری کو دے دیا۔ وہ پادری سر مبارک کو لے کر گیا اور خاندان اہل بیت کی تمام مقدس شہزادیوں کو ایک خاص کمرے میں رکھا اور ان کو تمام ضرورت کی چیزیں اس نے مہیا کرائیں اور کہا کوئی بھی خدمت ہو مجھے ضرور بتائیے۔ ان سب تمام مقدس شہزادیوں نے دعائیں دی ہیں۔ اس کے بعد میں امام پاک کے سر کو اس نے لیا ہے اور اس نے جو اس کو خوشبوؤں سے معطر کیا ہے ایک تشت میں رکھا ہے اور بیٹھ کر زیارت کرنے لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سر امام پاک کی زیارت کر رہا ہے، مگر کیا دیکھا؟ آسمان سے لے کر سر امام پاک تک ایک نور جو مثل ستون بلند ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حیران ہے اور یہ عظمتوں کو امام حسین کی بھی سمجھ رہا ہے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے سر امام پاک کی برکت سے دل میں نور ایمان ڈال دیا، ایمان کی شمع کو روشن کر دیا۔ بے ساختہ اس کی زبان پہ آ گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ امام پاک کے سر مبارک کا ادب کیا، احترام کیا، زیارت کی، تو اللہ نے کفر کے دلدل سے نکال دیا، اللہ نے ایمان کا نور عطا فرما دیا۔ کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا۔ الغرض یہ قافلہ پھر آگے بڑھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ راہ میں ایک جگہ پہ یہ قافلہ گزر رہا ہے، وہاں ایک بوڑھی عورت ہے، ایک خاتون ہے، بہت سارا کھانے پینے کا سامان لے کر آئی ہے اور اس قافلے کے لٹے ہوئے قافلے کے ان تمام لوگوں کو مقدس شہزادیوں کو لا کر وہ سب چیزیں پیش کی ہیں، کہا ہے یہ کھاؤ۔ بڑی خدمت میں لگ گئی تو سیدہ زینب نے کہا تھا بھی تم کون ہو، کیوں ہماری خدمت کر رہی ہو، کیا تم ہمیں جانتی ہو؟ کہنے لگی تمہیں تو نہیں جانتی ہوں۔ کہا پھر اس ہمدردی کی وجہ کیا ہے؟ اس خاتون نے جواب دیا تھا، وہ خاتون کہنے لگی سنو بیٹی میں اس لیے کر رہی ہوں، ایک زمانہ تھا میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز تھی، میں سیدہ کی خدمت کیا کرتی تھی، اور ایک مرتبہ مجھے سیدہ نے کہا تھا کہ سنو ایک لٹا ہوا قافلہ وہاں سے گزرے گا جہاں تم قیام پذیر رہو گی، وہاں سے جب وہ قافلہ گزرے تو تم ان کی خدمت کرنا، ان کی خاطر کرنا، اللہ تبارک و تعالی تمہیں صلہ دے گا۔ تو آج میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز ہونے کی خاطر میں سیدہ کی بات پر عمل کرتے ہوئے تمہاری خدمت کر رہی ہوں۔ سیدہ زینب نے کہا اے اماں، جن کی خدمت میں تم رہتی تھی کیا ان کے بچوں کو بھی جانتی تھی؟ کہا ہاں جانتی ہوں۔ سیدہ زینب جو اس وقت میں بچی تھی ان کو جانتی ہوں، امام حسین جو اس وقت میں بچے تھے ان کو جانتی ہوں۔ اس خاتون نے کہا بیٹی تم کون ہو یہ بتاؤ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا سنا جناب سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ فرمانے لگی او مائی میں کوئی اور نہیں، میں سیدہ فاطمہ کی بیٹی زینب ہوں، اور وہ جو سر نیزے پہ نظر آ رہا ہے وہ کسی اور کا نہیں حسین کا سر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا سنا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہتی ہیں اے بیٹی میں تیری ماں کی کنیز فضہ ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے سیدہ نے حکم دیا تھا کہ ایک لٹا ہوا قافلہ گزرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسے کیسے مصائب ہیں، کیسی کیسی تکلیفیں ہیں۔ آخر کار یہ قافلہ دمشق پہنچ گیا، یزید کے دربار میں انہیں پیش کیا گیا۔ یزید نے یہاں پر بہت ساری روایات ملتی ہیں، 5-6 روایات ہیں جن میں
بعض रिवायात में यह है कि यजीद ने यह कहा कि मैंने तुमको कत्ल करने के लिए नहीं कहा था, लानत हो इब्ने मरजाना पर, इब्ने जियाद पर कि जिसने हुसैन को कत्ल कर दिया। मैं ये नहीं चाहता था, मैं अगर वहां होता तो हुसैन को कत्ल नहीं करता, लेकिन उसने न इब्ने जियाद को सजा दी। अगर वो नादिम था, अगर उसे ये गलत लगता था तो इब्ने जियाद को सजा देता, लेकिन वो गोया दिखावे के लिए कर रहा था। और गोया उसने जो कुछ भी ये अल्फाज कहे थे उसका मकसद ये था कि लोगों के अंदर उसके लिए दुश्मनी बेदार न हो जाए, इसलिए वो उसने ये बात कही थी। बहरहाल फिर दरबार लगा है, दरबार के अंदर फिर उसने, ये भी रिवायत मिलती है कि हाथ में छड़ी थी और इमाम पाक के लबों पे मारता था अल्लाहु अकबर कबीरा। ये तमाम तर वाक़यात हुए हैं, किस कदर जुल्म हुआ है। इमाम पाक के शहजादे आबिद बीमार अल्लाहु अकबर कबीरा, वो वहां चंद दिन गुजरे हैं, उसके बाद में फिर इनको नौमान बिन बशीर रदी अल्लाह ताला अन्हु के सुपुर्द करके यजीद ने वापस मदीना भेजा है। हजरत नौमान बिन बशीर बड़ी खिदमत करते हुए, तमाम इन अहले बैत अतहार की खिदमत करते हुए इनको लेकर गए हैं। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा था हमारी एक दरखास्त है, हमें करबला के रास्ते से लेकर मदीना जाया जाए। करबला के रास्ते से लेकर मदीना जाओ, हम रास्ते में देखेंगे, करबला के मैदान में देखेंगे हमारे शहीदों की लाशों के साथ में क्या हुआ है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब करबला में पहुंचे तो चूंकि जितने शहीद थे उनको दफन कर दिया गया था। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब करबला के मैदान पे नजर डाली है, चीखें निकल पड़ी हैं। ये वही जगह है जहां हम पर पानी बंद कर दिया गया था, ये वही जगह है जहां हमारे अपनों की लाशें पड़ी थी, ये वही जगह है जहां अब्बास के बाजू कट गए थे, ये वही जगह है जहां असगर के हल्क में तीर लगा था, ये वही जगह है जहां जवान अकबर शहीद हुआ था, ये वही जगह है जहां कासिम की जवानी लुट गई थी, ये वही जगह है जहां औनो मोहम्मद कुर्बान हो गए थे, ये वही जगह है जहां जनाब मुस्लिम बिन औसजा और उनका बेटा शहीद हुआ था, ये वही जगह है जहां पर अब्दुल्ला इब्ने उमैर कल्बी शहीद हुए, ये तमाम रुफका इमाम पाक के शहीद हुए। अल्लाहु अकबर कबीरा। चीखें निकल पड़ी, अल्लाहु अकबर कबीरा। ये काफिला जा रहा है मदीना, मगर करबला जब पहुंचा है तो माह सफर की 20 तारीख है, यानी वाक़े करबला को 40 रोज गुजर चुके थे, 40 दिन गुजर चुके थे। गोया 40वां था, चहलुम था। आसपास के जो कबाइल थे वो वहां पर आए हुए थे और उन्होंने जो उनके पास चीजें थी खाने पीने की, उन्होंने वो खाना तैयार किया और वो हलीम की मिसल था और वहां पर फातिहा हुई। 40 रोज के बाद में मेरे अजीजों ये दर्दनाक वाकयात हैं, ये दर्द भरी दास्तानें हैं। इमाम हुसैन वो शहजादे मुस्तफ़ा जिनका मकाम व मर्तबा ये कि मेरे आका ने फरमाया अल हसनो वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। वो हुसैन जिनके लिए मेरे आका ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे हैं। उस हुसैन पर जुल्म सितम किए और जालिमों ने करबला के मैदान में हुसैन को शहीद कर दिया था।